الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ہم سورہ حجرات کا آخری اور دوسرے رکوع کی تلاوت کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ ان ہنسنے والوں سے یہ اچھے ہوں۔ منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتوں پر ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ یہاں اللہ پاک حکم دے رہا ہے کہ مرد مردوں کی ہنسی نہ بنائیں۔ آج کل تم دیکھو کس قدر کمزوروں کی مذاق اڑائی جاتی ہے جو حرام ہے۔ نہ مرد مردوں کی مذاق بنائیں، نہ عورتوں کی۔ وہ نہیں جانتے کہ جن مردوں کی یہ مذاق بنا رہے ہیں، ہو سکتا اللہ کہ یہاں وہ ان کا درجہ بڑا ہو، یہ اچھے ہو۔ اور عورتوں کی مذاق نہ بنائیں، ہو سکتا ہے یہ عورتیں جن کی ہنسی اڑا رہی ہیں وہ عورتیں ان سے اچھی ہوں جو ہنسی اڑا رہی ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں طعنے نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام مت رکھو۔ جو نام رکھا ہوا اس کا، اسے اسی اچھے نام سے پکارو۔ اسے کسی کی آنکھ خراب ہے تم نے کانا کہہ دیا، کسی کی ٹانگ خراب ہے اسے لنگڑا کہہ دیا، یہ بالکل منع ہے۔ کسی کا نام شمیم ہے، تم نے گڈو کہہ دیا، یہ غلط ہے۔ اور کہتے کیا ہے؟ یہ گڈو، بھٹو، پپو، گبرو، یہ نام رکھنے بالکل غلط ہیں۔ اور کہتے ہیں پیار سے، کہتے ہیں نام تو شفیق ہے۔ افسوس کی بات ہے، انہیں غور کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں پیار سے کہہ دیتے ہیں، اور وہ نفرت کا نام ہے کیا دشمنی کا نام جو تو نے پہلے رکھا؟ اس کا پیار کہاں چلا گیا؟ افسوس کی بات ہے۔ تو مسلمانوں غور کرو، اللہ فرماتا ہے جو نام جس کا ہے اسے اسی نام سے پکارو، اور اگر کسی کا غلط نام رکھ دیا ہے تو بدل دو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، تو ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہیں۔ پہلا حکم کیا دیا اس میں؟ ایمان والے مرد، یعنی اے ایمان والو، مرد مردوں کی مذاق نہ بنائیں، عورتوں کی مذاق نہ بنائیں۔ پتہ نہیں کون سا میں اچھا، انہیں نہیں پتہ جو یہ ہنسی بنا رہے ہیں۔ دوسری بات فرمائی آپس میں طعنے نہ دو۔ دیکھا تیرے باپ کو گوبر اٹھاتا پھراتا، اس طرح کی باتیں کرنا بہت بڑی غلط ہے، اللہ کی نافرمانی، منع فرما رہا ہے۔ تیسری، ایک دوسرے کے برے نام مت رکھو، نام اچھے رکھو۔ اپنے امام صاحب سے، کسی پاس کے عالم سے تحقیق کرو، جب اپنے بچے کا نام رکھو جس کے اچھے سے معنی ہوں۔ اور کتنا برا کام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ اور فسق مت کرو، کھلا بھی اور چھپ کے بھی۔ اور اگر ان کنڈیشنوں کے ساتھ تمہاری موت ہو گئی اور توبہ نہ کری تو پھر ظالم ہو، اور ظالم یہاں بابانی مشرک کے ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمان سے بچو۔ یعنی پھر ایک حکم کیا دے رہی ہے اللہ پاک کی آیت میں؟ گمان سے بچو۔ ان بھائیوں میں لڑائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے پاس کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ یہ کیا کام کر رہا ہے؟ یہ کیسے ٹھالیاں پڑا رہا ہے؟ دنیا بھر کی طوفان لگاتے پھرتے ہیں، اپنے دماغ میں سوچتے ہیں۔ فرمائے برے خیال ہیں انہیں چھوڑ دو۔ ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب مت ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ دیکھیں اس آیت میں، اس سے پہلے رکوع میں جو ہم پڑھ چکے ہیں تو 2 آیتوں میں 2 حکم، یہاں ایک آیت میں 3 حکم ہیں، تو سارے حکم مل کے 8 ہو گئے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ،
اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تو تمہیں بڑا ناگوار گزرا کہ کیا بات فرما دی اللہ پاک نے۔ حقیقتاً تم اس کام کو کر رہے ہو، یعنی جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے مرے بھائی کا گوشت کھایا۔ یہاں مرے بھائی کی مثال میں حکمت کیا ہے کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو تم اس کا چاہے ہاتھ کاٹ لو، انگلی کاٹ لو، پیر کاٹ لو، کان کاٹ لو، کچھ نہیں کہتا۔ ایسے اگر تم کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کر رہے ہو تو وہ کچھ نہیں کہے گا۔ اگر تم سامنے کہو گے تو اگر وہ اس میں برائی ہے تو اسے چھوڑ دے گا، یا پھر اس کا دفاع کرے گا کہ بات ایسے نہیں ایسے۔ جب تم پیچھے کر رہے ہو تو چاہے جیسے کہتے رہو، وہ تمہارے وے کے سامان ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ کا قبول کرنے والا، مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں اس 2 رکوع کی 18 آیتوں کی صورت میں کتنی جگہ پہلے رکوع میں اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو ذکر ہوتا ہے، لیکن یہاں اب تمام انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو اللہ فرماتا ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کر دیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْارَفُوا، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو اور آپس میں محبت کرو۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، لیکن ہاں اللہ پاک کے ہاں ان قبیلوں کا کوئی مقام نہیں ہے کہ یہ پٹھان صاحب ہیں، یا یہ چودھری صاحب ہیں، یا یہ عباسی صاحب ہیں، یا یہ سلمانی صاحب ہیں، یا یہ عثمانی صاحب ہیں۔ اللہ کے یہاں ان قبیلوں کا کوئی مقام نہیں، تو پھر اللہ کے یہاں کن کا مقام ہے؟ بے شک اللہ کے یہاں تو عزت والا وہ ہے جو تم میں پرہیزگار ہے، چاہے وہ کسی قبیلے سے ہو، کسی برادری سے ہو، اللہ کے یہاں اکرام ان کا ہوگا جو پرہیزگار ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ پرہیزگاروں کو جانتا ہے، وہ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا، گنوار بولے ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تم فرماؤ تم ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم مطیع ہو گئے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا۔ اب دیکھیے ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم ایمان نہیں لائے، اسلام لے آئے ہو۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشش فرمانے والا، مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ یہاں فرما دیا کہ تم ایمان نہیں لائے ہو تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے جس ایمان کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ کہہ دو آمین۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کیا، وجاہدوا، اور اپنی جان سے جہاد کیا، باموالہم، اور اپنے مال سے جہاد کیا، وانفسہم، تو جہاد کیا اپنے مال و جان سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، یہ ہے سچے مومن۔ تو سچے مومن کے لیے 2 چیزیں بڑھا دی گئیں۔ مسلمان کے لیے کیا؟ کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ لیکن مومن کے لیے 2 باتیں اور بڑھا دی گئیں، عملی جہاد اور دلی یقین، یہ ہے سچے مومن۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟
واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں، ہر چیز سے باخبر ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے محبوب، اے محمد رسول اللہ، اے پیغمبر، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ اس مسلمان ہو کے حضور سے آ کے کہتے ہم تو مسلمان ہو تو گئے، ہم نے تو آپ کے ساتھ بنا لڑائی جھگڑے کے مسلمان ہو گئے، مسلمان تو ہو گئے ہم۔ احسان جتاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے نبی ان سے کہہ دو قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مت رکھو۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی ہے۔ ارے یہ بھی اللہ کا احسان مانو، اس کا شکر کرو، اس کے شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ، پرہیزگاروں میں شامل ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی، اسلام کی ہدایت کی۔ اگر تم نے سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اگر سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تو ہدایت بھی مل جائے گی۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی چیزیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ حجرات کو مکمل کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔